بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 238 ہے اور آج کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں کب پھینکی۔ روایت سماعت کی ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس الخبر كالمعاينة إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسر، رواه أحمد۔ ترجمہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبر مشاہدے کی طرح نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے بچڑے کو معبود بنانے کے متعلق بتایا تو انہوں نے الواح تختیاں نہیں پھینکی۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو انہوں نے کیا تھا تو انہوں نے تختیاں پھینک دی اور وہ ٹوٹ گئی۔ اس حدیث میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، خبر اطلاع مشاہدے کی طرح نہیں ہوتی۔ دوسری بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے بچڑے کو معبود بنانے کے متعلق بتایا تو انہوں نے الواح تختیاں نہیں پھینکی۔ تیسری بات، جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو انہوں نے کیا تھا تو انہوں نے تختیاں پھینک دی اور وہ ٹوٹ گئی۔ عام طور پر لوگوں کا حال یہ ہے کہ کسی بھی شخص یا ادارے کے بارے میں بغیر مشاہدے اور تحقیق کے ایسی منفی نیگیٹو باتیں پھیلا دیتے ہیں جن کی کوئی حقیقت یا اصل نہیں ہوتی۔ انسان کے گھٹیا ہونے کے لیے اس کا یہی عمل کافی ہے کہ سنی سنائی باتوں کو دھڑلے سے کسی کے سامنے بیان کر دینا شروع کر دے، جس کی وجہ سے کسی ادارے یا کسی تنظیم یا کسی کی شخصیت مجروح ہو اور ان کا دل ٹوٹے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف۔ غور کیجیے پیغمبر کیا بتانا چاہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر بات بیان کرتا پھرے جو وہ سنتا ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کسی بھی ادارے، کسی بھی شخصیت، کسی بھی تنظیم کے سلسلے میں تبصرے سے قبل پوری طرح تحقیق کرے، اور اگر وہ بات حقیقت میں ہے تو حکمت کے ساتھ اس ادارے کے ذمہ دار یا اس شخصیت تک براہ راست پہنچا دے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں بغیر معلومات کے، بغیر حقیقت کو تسلیم کے سمجھے ہر بات کو آگے بڑھانے کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے، بلکہ روز بروز اس میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلخ حقیقت کو اپنے مبارک الفاظ میں یوں ارشاد فرمایا کہ لیس الخبر کالمعاینہ، کہ صرف خبر سننا اور اس واقعے کی صرف اطلاع مل جانا اس چیز کے برابر نہیں ہو سکتا جو کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے نتیجے میں اس کا اثر انسان پر ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جو حقیقت معلوم اور محسوس ہوتی ہے وہ صرف اس چیز کے بارے میں سننے سے معلوم اور محسوس نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہترین مثال پیش فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس بات سے آگاہ فرمایا کہ آپ کی قوم بنی اسرائیل نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت صبر و تحمل سے کام لیا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مقدس تختیوں کو سنبھالے رکھا، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس تشریف لائے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بنی اسرائیل کھلے عام شرک میں مبتلا ہے، بچڑے کو اپنا معبود بنا چکی ہے، تو ان کی غیرت ایمانی جاگ گئی اور جذبات کی شدت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو زمین پر دے مارا اور وہ تختیاں ٹوٹ گئی۔ اس واقعے سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے بردبار نبی جب دین کے مرکز میں شرک اور گمراہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو جذبات کا بہاؤ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ رب ذوالجلال کی دی ہوئی تختیاں بھی ان کے سامنے نہیں رہتی۔ یہ دراصل قلبی احساس اور غیرت ایمانی کی زبردست مثال ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس نہیں ہے، صرف سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ نہیں آیا جتنا کہ انہوں نے دیکھنے کے بعد جب بنی اسرائیل کو دیکھا کہ واقعی وہ بچڑے کی پوجا کر رہے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو جب انہوں نے وہ تختیاں جو ہے زمین پر دے مار دی۔ بتاتا ہے یہ واقعہ، اور پیغمبر یہاں اپنی امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں بھی جو بات کسی نے کہہ دی کہ یہ ہوا اور اسی کو لے کر پورے لوگوں میں عام کر دے، کس قدر تکلیف ہوگی، کس قدر اس کا دل ٹوٹے گا۔ بتائیں اگر یہی معاملہ ہمارے معاملے میں کیا جائے
کوئی اور شخص کرے تو ہم کو کتنی تکلیف پہنچے گی. ہم بغیر کسی ڈر کے اور بغیر کسی خوف کے ڈنکے کی چوٹ کسی کے بارے میں بھی منفی تفسیریں شروع کر دیتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں, تہمتیں لگاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.